أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن حکیم کا سورہ مبارکہ کہف انتہائی ممتاز اور عظیم الشان سورہ ہے۔ یوں تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا ہر سورہ اپنی جگہ پر ممتاز اور عظیم الشان ہے، لیکن جس طرح خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح قرآن مجید کے بعض سوروں کو بعض سوروں پہ فضیلت حاصل ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں پہ فضیلت حاصل ہے، اور قرآن مجید کی شان اعجاز میں بھی یوں تو قرآن مجید کا ہر حرف معجزہ ہے، مگر بعض آیتیں بعض آیتوں سے بڑھ کر شان اعجاز رکھتی ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف کی امتیازی خصوصیتوں میں یہ خصوصیت کچھ کم نہیں کہ قرآن ناطق حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس سورے کی تلاوت نوک نیزہ پہ فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ یہ آیت، جس آیت کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، غالباً سورہ کہف کی 9ویں آیت ہے۔ اس آیت کو مکرر آپ نے تلاوت فرمایا ہے ممبر نوک نیزہ سے۔ کل شام غریبہ کی مجلس جو انچولی کی امام بارگاہ میں میں نے گزارش کی تھی، اس میں بھی عنوان یہی آیت تھی۔ کل بے ارادہ اس آیت کو عنوان قرار دیا تھا، لیکن آج ایک عزیز کی خواہش پر اسی آیت کو عنوان قرار دیا ہے۔ جو باتیں وہاں گزارش کر چکا اس کا اعادہ مقصود نہیں ہے۔ قرآن مجید معجزہ ہے نا، قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو اعادے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ قرآن مجید اس کا کلام ہے جہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی حی و قیوم ہے، اور اس کا کلام بھی حی و قیوم ہے۔ ایک سوال ہر ذہن میں رہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت مکرر کیوں فرمائی اور اس سورے کی تلاوت کیوں فرمائی؟ سورہ مبارکہ کہف کی جو آخری آیت ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے، ہمارے ہاں عرفاء متقین جو لوگ مومن نفوس کی تربیت کا کام کرتے ہیں،
شاگردوں کی تربیت تقوی کی راہ میں، سیر و سلوک کی راہ میں، یعنی اس راہ میں جس کی منزل صرف اللہ ہے۔ سیر و سلوک کی راہ کیا ہے؟ سیر و سلوک کی راہ وہ راہ ہے جس کی آخری منزل صرف اللہ ہے۔ اب اسی جملے میں ترمیم کر رہا ہوں، سیر و سلوک کی راہ وہ ہے جس کی پہلی منزل بھی اللہ ہے، آخری منزل بھی اللہ ہے۔ دیکھیے اس ایک جملے میں ایک باب سمٹ آیا۔ سیر و سلوک کی راہ وہ ہے جس کی پہلی منزل بھی اللہ ہے، آخری منزل بھی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کہیں دور ہے، نہ زمانی اعتبار سے، نہ مکانی اعتبار سے، نہ وجودی اعتبار سے، نہ وجدانی اعتبار سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہیں دور ہے اور ایک راہ طے کرنے کے بعد، ایک ریاضت طے کرنے کے بعد اس تک پہنچیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سیر و سلوک کیا ہے؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ سیر و سلوک یہ ہے کہ تم جب زندگی بسر کرو تو اس بات کا ثبوت دو کہ تم بھی اللہ کے ساتھ ہو، ہر قدم اور ہر نفس۔ اگر اللہ پیش نظر ہو اور زندگی بسر ہو تو یہی سیر و سلوک ہے۔ خلاصہ یہی ہے جو میں تمام اصطلاحات سے، جو فنی اصطلاحیں ہیں، علم عرفان نظری اور علم عرفان عملی اور تصوف کی اور فقہ کی اور شریعت کی اور کلام کی اصطلاحوں سے، یعنی ٹرمینالوجی سے نچوڑ کے جو روح معنی ہے یا روح معنی ہے، دونوں ترکیبیں درست ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تو ہر قدم اور ہر نفس اللہ کے ساتھ ہو، انسان اللہ کے ساتھ ہو۔ یہیں پہ جی چاہتا ہے کہ ایک اور جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ توحید کے کیا معنی سمجھتے ہیں لوگ؟ عام طور پر توحید کے کیا معنی سمجھتے ہیں؟ توحید کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو۔ مکتبی تعلیم یہی ہے، اور بعض مکاتب میں آخر تک یہی تعلیم باقی رہتی ہے، اللہ کو ایک مانو، یہ ہے توحید۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے اللہ کو ایک مانو یہ مکمل توحید نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، یہ ہے توحید۔ یہ بھی ایک بڑی فصل طے ہو گئی، ایک جملے میں ایک بڑا باب سمٹ کے آ گیا۔ اللہ کو ایک مانو، یہ بہت ہی ابتدائی اور مکتبی بات ہے۔ اصل میں توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، یہی درس ہے جو تمام انبیاء نے دیا، یہی درس ہے جو تمام اولیاء اللہ نے دیا، اور یہی درس ہے جو حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین نے دیا ہے۔ ہم لوگ سن لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ دنیا دار غفلت ہے، تھوڑی دیر کے بعد غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے جو نوک نیزہ پہ سورہ کو بار بار مکرر تلاوت فرمایا ہے، اس کے ایک سے زائد اسرار ہیں، لیکن ایک سر یہ ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جو تربیت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کس طرح قدم اٹھایا جائے، وہ شروع ہی میں جو چند وظیفے دیتے ہیں ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ سورہ مبارک سوتے وقت سورہ مبارک کہف کی آخری آیت پڑھ کے سویا کرو۔ سورہ مبارک کہف کی آخری آیت،
اگر میرا حافظہ درست کام کر رہا ہے تو غالباً سورہ کہف کی کل 110 آیتیں ہیں. مولانا انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے 110 ہیں یا 111. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. 110 ہے. دیکھیے میں نے تحقیق بھی کروا لی. 110 آیتیں ہیں. یہ 110 کا عدد معلوم ہے کیا ہے؟ یعنی آپ ان مناسبتوں کو محض اتفاق نہ سمجھیں. یہ مناسبتیں محض اتفاق نہیں ہیں. 110 عدد نام گرامی قرآن ناطق ہے. 110 عدد نام گرامی قرآن ناطق ہے. یعنی 110 عدد اسم سامی و نام نامی حضرت علی ابن ابی طالب ہے. جزاکم اللہ. یہ مناسبتیں اتفاقی نہیں ہیں. اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پوری کائنات اتفاقی. اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی نہیں ہے. کسی تکوینی امر کو آپ اتفاقی نہیں کہہ سکتے اور کسی تشریعی امر کو آپ اتفاقی نہیں کہہ سکتے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس وقت اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے کہ میں تکوینی امر اور تشریعی امر اس کی تشریح کروں. بس آپ یاد رکھیے گا اس کائنات میں کوئی تکوینی امر ایسا نہیں ہے جو اتفاقی ہو اور کوئی تشریعی امر ایسا نہیں ہے جو اتفاقی ہو. سب چیز ایک پروگرام کے تحت ہے. خصوصیت کے ساتھ تکوینی امور. یہ تکوینی امور اور پھر کتاب تکوین کی ترجمانی کرنے والی کتاب تشریح قرآن، اس میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے. بہرحال یہ 110 آیتوں پر مشتمل سورہ، یہ کئی معجزات بیان کرتا ہے یہ سورہ. اور معجزات کا راوی کون ہے؟ کوئی مورخ نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے. سورہ کہف میں جن معجزات کی روایت ہوئی ہے ان معجزات کی روایت کرنے والا خدا ہے نا. کلام کس کا ہے؟ خدا ہے. خدا جب کسی معجزے کا اعلان کرے تو بندے کے لیے کہاں جائے سخن ہے کہ وہ معجزے کا انکار کرے. خدا جب کسی معجزے کا اعلان کرے، خدا جب کسی معجزے کی روایت کرے تو بندوں میں کہاں یہ امکان ہے، یہ ممکن، یہ جواز ہے کہ وہ کوئی معجزے کا انکار کرے. تو اس سورے میں ایک سے زائد معجزات ویسے ہی بیان ہوئے ہیں، لیکن اور یہ روح ہے اس سورے کی. روح اس سورے کی روح، سورہ کہف کی روح کاملاً متحد ہے. روح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. روح سورہ کہف اور روح سیرت مرتضوی کی وحدت کا ایک رخ یہ بھی ہے، ایک لطیف اور دقیق اور ظریف نکتہ یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ سورہ مبارکہ معجزات سے لبریز ہے، اسی طرح سیرت مرتضی معجزات سے لبریز. ارے علی کی تو نفس معجزے کا نام ہے علی. نفس معجزے کا نام ہے علی. اس عالم ہست و بود میں علی کب سے ہیں یہ تو ہم بتا نہیں سکتے. ہاں اس
زمین پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی، یہ ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ خانہ کعبہ میں اس آدم نوری کا ظہور کب ہوا۔ خدائے سخن جناب میر انیس علیہ الرحمہ کی مشہور زمین ہے، اس زمین میں ایک سلام ہوا تھا، اس میں یہ شعر آ گیا تھا کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو۔ تو جناب والا خانہ کعبہ میں اس آدم نوری کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی 13 رجب۔ تو جب ظہور ہوا، میں نے کیا کہا، نفس نفس علی کی زندگی معجزہ ہے۔ ارے اس دنیا میں اس زمین پر قدم رکھنے سے پہلے معجزے ظاہر ہونے لگے۔ خانہ کعبہ میں جب مادر گرامی مرتضیٰ داخل ہوئی ہیں تو معجزہ ہوا، 3 روز وہاں قیام رہا تو معجزات ہوتے رہے، جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو معجزہ ہوا۔ یعنی بچپن سے لے کر خانہ کعبہ سے لے کر اور مسجد کوفہ تک نفس نفس علی کی سیرت اسی طرح معجزہ ہے جس طرح سورہ کہف از اول تا آخر معجزہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اس میں جو تربیتی نقطہ تھا وہ رہا جاتا ہے، بات آگے بڑھی چلی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو سیر و سلوک کی راہ میں تربیت کرنے والے تعلیم کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر روز سونے سے پہلے سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ضرور پڑھ لیا کرو، قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت روز پڑھ لیا کرو۔ اچھا، یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سے فائدے ہیں، ایک دو نہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ ایک ظاہری فائدہ یہ ہے کہ اگر تم صدق نیت کے ساتھ خدا کی خاطر سو رہے ہو اور خدا کی خاطر بیدار ہونا چاہتے ہو تو جس وقت تم بیدار ہونا چاہو گے یہ آیت خود بیدار کر دے گی۔ اب یہ نقطہ اور یہ نسخہ بھی وہ ہے جو ممبر پہ میں آپ سب کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہم نے تو کبھی بھی یہ جو گھڑی ہے اور الارم ہے اور اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا، بچپن سے تربیت یہ تھی کہ بھئی اگر اٹھنا ہے، جاگنا ہے تو سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سو، اور جس وقت نیت کرو گے اس وقت بیدار ہو جاؤ گے۔ میں سوچتا رہا کہیں ایسا نہ ہو پوری امت خواب غفلت میں مبتلا تھی، حسین نے بیدار کرنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور یقین فرمائیے کہ آقا حسین نے تو اس طرح بیدار کر دیا کہ اب یہ امت جو امت قرآن ہو، جو امت قرآن ہو، جو امت اسلام ہو، وہ غفلت کی نیند سو ہی نہیں سکتی، اس طرح بیدار کر دیا۔ وہ پھر مجھے بے اختیار 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، حالانکہ میں ابھی کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، وہ جناب سہیل افندی کے مصرے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ علامہ نجم افندی کے فرزند جناب سہیل افندی شاعر بھی تھے بہت اچھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
آپ نے صرف میری صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھوائی ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ کرۂ ارض پر، روئے زمین پر جتنے عزاداران سید الشہداء ہیں، سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں. تو من جملہ اسرار شان تلاوت حسین، من جملہ ان اسرار کے ایک سر، ایک راز یہ اس حقیر کی سمجھ میں آیا کہ بھئی غفلت کی نیند میں پڑے سو رہے تھے سب امتی، انہیں بیدار کرنا ضروری تھا، انہیں جگانا ضروری تھا. تو آقا نے سورہ کہف کا اعجاز دکھایا. دوسری ایک چیز اور عرض کر دوں، حالانکہ اب وقت نہیں رہا. آپ حضرات کو اکثر اب ہر روز جمعہ واٹس ایپ پر اور اس پر آتے ہوں گے میسیجز، پیغامات کہ آج جمعہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے گا. اور بعض موقعوں پہ یہ لکھا ہوا آتا ہے پیغام کہ آخری زمانے کے فتنوں سے بچنا ہو، آخری زمانے کے فتنوں سے بچنا ہو تو سورہ کہف پڑھیے. آخری زمانے کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے، سفیانی کے فتنے سے بچنا ہو. اور یہ تمام مسلمانوں میں تصور ہے، کوئی ایک ہمارے یہاں نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث سے بھی استفادہ کیا گیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ آخری زمانے کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے، سفیانی کے فتنے سے اگر تمہیں بچنا ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لیا کرو. بعض روایتوں میں کہ آخری 10 آیتیں پڑھ لیا کرو سورہ کہف کی. اچھا، جب آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے سورہ کہف اتنا مؤثر ہے تو مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ختم نبوت کے بعد جتنا زمانہ ہے سب آخری ہی زمانہ تو ہے. اس لیے قیامت تک کے لیے امام حسین یہ نسخہ دے گئے کہ اگر فتنوں سے بچنا ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو. اور خدا کی قسم، روایت کہ راوی درست ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم، آقا حسین کی شان تلاوت اتنی معتبر ہے، اتنی مستند ہے، اتنی حقیقت بدامہ ہے کہ پھر میرے لیے تو یہ تلاوت، یہ شان تلاوت درایت کا درجہ رکھتی ہے. تو روایت ہو بھی یا نہ ہو، اس درایت کی روشنی میں ہمارے لیے ایک دستور العمل ہے کہ ہم سورہ مبارکہ کہف کی تلاوت کر کے آخری زمانے کے فتنوں سے بچیں. یہ بھی ایک راز ہے، یہ بھی ایک سر ہے، اسرار تلاوت سر مبارک حسین. کیا کیا اسرار ہیں. تیسرا ایک ظریف سا نقطہ ہے، اگرچہ بہت دقیق ہے اور بہت اہم ہے اور شاید اہم ترین نقطوں میں سے ہے اس ضمن میں، بس تیزی سے وہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں معال مجلس کی طرف. یہ خاص یہ آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس آیت میں جو انداز ہے، اب بالکل وقت نہیں ہے کہ میں تجزیہ اور تحلیل کر کے اس اسلوب میں گزارش کروں جو اس آیت کا حق ہے یا جو اس فقیر کا کم از کم اسلوب ہے، گفتگو ہے. اولاً تو آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ام، ادات استفہام سے، سوال کا انداز ہے. یہ جو اسٹائل ہے، جو اسلوب ہے ادبی اعتبار سے، وہ ہے سوال کا اسلوب. خود سوال کا اسلوب بھی بیدار کنندہ ہوتا ہے. سوال کرنا انسان کو بیدار کر دیتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا ہو، آپ کچھ بھی باتیں کر رہے ہوں، لیکن ایک بار اس کی طرف توجہ کر کے کوئی سوال کریں تو وہ ہمتاً بیدار ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا. تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی اسلوب استفہام میں ہے. ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ خود اس آیت کا اسلوب بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. ام حسبتا، کیا تم نے یہ شمار کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کیا؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم. اچھا، ام حسبتا میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلوب استفہام کا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے اہم، قابل توجہ، کہ
صیغے میں مخاطب کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع کا نہیں۔ ام حسب تم نہیں کہا گیا، ام حسبتا، کیا تم سب نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ نہیں کہا گیا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ یعنی قیام قیامت تک قرآن مجید کا ہر قاری جب بھی اس آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا ایک خطاب اس کی خاص اس کی ذات سے ہو رہا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا۔ قیام قیامت تک جتنے افراد ہیں، یعنی ایک اجتماعی مجموعی حیثیت سے خطاب نہیں ہے، ہر متنفس، ہر فرد بشر، ہر آدمی کے لیے یہ سوال ہے، ام حسبتا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے سب سے عظیم نشانی تھے۔ اب ایک بات عرض کروں، خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا، جب آیت کہے کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف اللہ کی عجیب ترین نشانی تھے، تو ذہن مجبور ہوگا تلاش کرنے پر، ارے اصحاب کہف کے علاوہ اور کون ہے جو اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اور ہمارے ہاں مثلاً اب بالکل بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ اردو کا کوئی شاعر ہو، کوئی صاحب جوش ملیح آبادی کے بہت عاشق ہوں، ہیں بہت سے ہیں، میں بھی ان کی قدر کرتا ہوں، بڑے شعراء میں تھے۔ بعض نقاد بہت بخیل ہوتے ہیں، وہ ایک دو تین کیا کرتے ہیں کہ جناب اردو میں 3 بڑے شاعر پیدا ہوئے اور 1 بڑا شاعر پیدا ہوا اور 2 ہی بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ نہیں، اردو نے کم وقفے میں بہت سے بڑے شاعر پیدا کیے۔ اردو زبان کا دامن غنی ہے، ایک زاویے سے تو جوش صاحب بڑے شاعر تھے، لیکن میں کسی اردو کے طالب علم سے کہوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس جوش ہی بڑے تھے؟ اب جیسے ہی میں کہوں گا کہ تم نے سمجھ لیا کہ بس جوش بڑے تھے، اس کا ذہن تلاش کرے گا کہ بھئی اور کون بڑا شاعر تھا۔ یہ فطری بات ہے نا، اس سوال کا پہلا اثر یہی مرتب ہونا ہے کہ بھئی کیا جوش سب سے بڑے شاعر تھے؟ اب وہ فوراً سوچے گا نہیں، جوش تو نہیں تھے، انیس بھی تھے، دبیر بھی تھے، غالب بھی تھے، میر بھی تھے۔ اب ایک فہرست سامنے آ جائے گی۔ پروردگار قیامت تک آنے والے قرآن کے ہر قاری سے کہہ رہا ہے، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جیسے ہی یہ آیت سامنے آئے گی، ذہن تلاش کرے گا، جستجو ہوگی، اللہ کی اور کون سی عجیب نشانی ہے، اللہ کی اور کون سی عظیم نشانی ہے جو اصحاب کہف و رقیم سے زیادہ افضل ہے؟ ایک ہی آواز آئے گی، ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم۔ قیامت تک آنے والے ہر قاری قرآن کو قرآن اس آیت کے ذریعے حسین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بس گفتگو روک دی میں نے، وقت تمام ہو گیا۔ یہ قرآن ہے جو آپ سے چاہتا ہے کہ آپ معرفت حسین پیدا کریں، یہ قرآن ہے جو چاہتا ہے کہ آپ معرفت حسین حاصل کریں، اور اس قرآن کی کہ اس مقصد کو صاف اور صریح انداز میں پیغمبر نے ممبر سے بیان کیا۔ آقا حسین کو گود میں بٹھایا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی زبان مبارک پر مہر الہی ہے، ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، یہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش نفس کے تحت جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ مقاصد قرآن میں سے ایک مقصد کا بیان ہے لسان پیغمبر پر۔
لوگ سمجھتے ہیں حسین کی اس امت میں کوئی اہمیت نہیں ہے. کیسے نادان ہیں، کیسے غبی ہیں اور کیسے شقی ہیں. حسین مقاصد قرآن میں سے ایک عظیم مقصد کا نام ہے. بس گفتگو تمام کر دی میں نے. آقا حسین کو جس رخ سے دیکھیں گے، جو جملہ میں نے مولا علی کے لیے ابھی عرض کیا تھا، نفس نفس علی کی سیرت معجزات کا تسلسل ہے، اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں نفس نفس حسین کی سیرت بھی معجزات کا ایک تسلسل ہے. عظمتوں کا تسلسل، حرمتوں کا تسلسل، آیتوں کا تسلسل، معجزوں کا تسلسل. کون پہچان سکتا ہے حسین کو اس طرح کہ جو حسین کو پہچاننے کا حق ہے؟ ہاں، اجمالی معرفت. اجمالی معرفت بھی کیا ہے؟ اجمالی معرفت یہ ہے کہ حسین اللہ کے آخری پیغمبر کے نواسے ہیں. اجمالی معرفت یہ ہے کہ حسین وہ ہیں جو صرف عام طرح کے نواسے نہیں ہیں، وہ نواسے ہیں جن کے لیے اللہ نے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول پاک نے فرمایا حسین صبت من الاسباط. حسین تو اسباط میں سے ایک ہیں. اب وقت نہیں ہے، بس یہ وہ حدیث کے فقرے ہیں جو جن میں سے بعض بخاری میں ہیں، بعض مسلم میں ہیں، بعض مسند احمد ابن حنبل میں ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں. مستدرک حاکم میں ہیں، کنز العمال علی متقی ہندی میں ہیں. کتنی کتابوں میں ہیں، کتنی کتابوں میں، مستند کتابوں میں. بس میں تو حوالہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں جو حضرات جستجو رکھتے ہوں. حسین، بس حسین کا نفس نفس معجزہ، حسین کا قدم قدم معجزہ. اور حسین کو اگر پہچاننا ہو پوری معرفت کے ساتھ تو کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن پھر بھی ایک ذرا تفصیل سے پہچاننا ہو تو صرف صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی تاریخ کوئی پڑھ لے. صبح عاشور جب نمودار ہوئی ہے تو عجب انداز سے نمودار ہوئی. روزانہ ایک مؤذن تھا آقا حسین کے لشکر میں، آقا حسین کے کارواں میں. وہ اذان دیا کرتا تھا. صبح عاشور آقا امام حسین نے فرمایا اس مؤذن سے کہ آج تم اذان نہیں دو گے. اپنے فرزند حضرت علی اکبر سے فرمایا بیٹا آج تم اذان دے دو. مقصد آپ سمجھ گئے؟ تاکہ کربلا کے بن میں آواز رسول گونج جائے، تاکہ جو خدا فراموش لوگ ہیں، جو رسول کی حرمتوں اور عظمتوں کو فراموش کر چکے ہیں اور خود کو رسول کا امتی سمجھتے ہیں، خود کو کلمہ گو سمجھتے ہیں، لیکن کلمے کی حرمت سے آشنا نہیں، کلمے کی ناموس سے آشنا نہیں، کلمے کی معنویت سے آشنا نہیں، ان کے کانوں میں ایک بار پھر رسول کا لہجہ، رسول کی آواز گونج جائے. حضرت علی اکبر نے اذان دی. عاشور کا دن شروع ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. آج 11 محرم ہے، اس لیے اب میں کوئی شہادت پڑھنے کی سکت نہیں رکھتا. مسلسل آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سنتے رہے ہیں، اور میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکا سعادت حاصل کر چکا ہوں. کچھ شہادتیں پڑھی میں نے. آج 11 محرم ہے. آج جو سب سے بڑی بات یاد آتی ہے، آقا حسین نے اپنی شہادت کے بعد جو ہم شہادتیں پیش کی ہیں، ان میں سے ایک بڑی شہادت وہ ہے جو اہل حرم کی اسیری کی شکل میں ہے. جو قرآن سے آشنا ہو، جو سیرت مصطفیٰ سے آشنا ہو، جو اخلاق قرآنی سے آشنا ہو، جو اخلاق اسلامی سے آشنا ہو، جو اقدار اسلامی سے آشنا ہو، جو اقدار انسانی سے آشنا ہو، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے یہ بھی کر سکتے ہیں
کہ نبی زادیوں کو اسیر کر لے، اور وہ بھی کس انداز سے اسیر کیا ہے، کس انداز سے قید کیا ہے، کس انداز سے اسیر کیا ہے اور کس انداز سے قید کیا ہے، اور کس انداز سے خیام حسینی کو لوٹا ہے، کس انداز سے خیام حسینی کو آگ لگائی ہے، اور کس انداز سے آقا حسین کی شہادت کے بعد متعدد بچے ذبح کیے ہیں، متعدد بچے شہید ہوئے ہیں، بچیاں شہید ہوئی ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس، ان کی ایک بچی تھی جس کی عمر تقریباً یہی 4-5 سال کی عمر تھی۔ جب اشقیاء خیموں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو بعض مورخین نے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ وہ بچی اشقیاء کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے شہید ہو۔ بس ایک جملہ عرض کر کے ایک خاص مطلب گزارش کروں گا اور اختتام و دعا۔ یہ آقا عباس کی بچی کی شہادت آقا حسین کی بچی سکینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سکینہ بہت حساس بچی تھی۔ آقا حسین کے سینے پہ سونے والی یہ بچی سکینہ بہت حساس تھی۔ کل میں نے شام غریبہ کی مجلس میں چند فقرے عرض کیے تھے، آج میرے عزیز نے، صاحب ازاں نے یہ خاص طور پہ فرمائش کی کہ پھر آپ وہ چند جملے ضرور مکرر کہیں۔ جناب سکینہ کس قدر آپ کا شعور بالیدہ تھا۔ چھوٹی ہیں، لاڈلی ہیں، سینے پہ سونے والی بچی، 3 برس یا 3.5 برس یا 4 برس، بس یہ سن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، مگر کیا شعور ہے اس بچی کا۔ بس 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ ایک چیز تو آپ پورا لٹریچر 1400 برس کا کھنگال ڈالیں، تمام تاریخیں، تمام مقاتل، جتنے بچے تھے خیام حسینی میں سب پیاسے تھے، سب کی زبان پہ التش التش کا نعرہ تھا، لیکن سب بچے آتے تھے بی بی سکینہ کے پاس۔ بچے ہیں مگر سب بچے سمٹ کے آتے ہیں سکینہ کے پاس، اور سکینہ ہیں جو چچا کے پاس جاتی ہیں، چچا بچے پیاسے ہیں، چچا بچے پیاسے ہیں، بابا بچے پیاسے ہیں، بھیا بچے پیاسے ہیں۔ کبھی علی اکبر کے پاس، کبھی جناب عباس کے پاس، کبھی آقا حسین کے پاس۔ اب ذرا شعور دیکھیے گا بی بی سکینہ کا۔ جب تک حضرت عباس موجود تھے سب بچے بھی التش کرتے رہے، بی بی سکینہ بھی التش کرتی رہی۔ مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ آقا حضرت عباس کی شہادت کے بعد سکینہ کی زبان پہ بھی آیا ہو۔ کوئی روایت مجھے نہیں ملی کہ سکینہ نے حضرت عباس کی شہادت کے بعد بابا سے پیاس کی شکایت کی۔ اب بچی ساکت ہے، اور شاید یہی بچی ہے جو دوسرے بچوں کو بھی چپ کرا رہی ہے۔ اور اب دوسرا مرحلہ دیکھیے، خود پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، عباس شہید ہو گئے، پورا لشکر شہید ہو گیا، اور جب آقا حسین جانے لگے ہیں تو آقا حسین سے یہ پوچھتی ہے، بابا کیا آپ بھی اب مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بچی کا شعور، بچی کا احساس، بچی کا شعور دیکھیے۔ آقا نے سینے سے لگایا، بہت تسلی دی، بہت تسلی دی، بہت تسلی دی، رخصت کیا، فرس مبارک پہ تشریف فرما ہوئے۔ پھر بچی سے رہا نہ گیا۔ اب بچی آئی اور اس نے گھوڑے کی سموں کو پکڑ کے گریہ وزاری شروع کی، میرے بابا کے راہوار، بابا کو قتل گاہ میں نہ لے جا۔ جناب زینب نے سوار کیا امام حسین کو، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ گھوڑے کو جب مہمیز فرمایا تو گھوڑے نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر آقا کی طرف نظر اٹھائی۔ آقا نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جب اس نے اشارہ کیا اپنے قدم، اپنے پاؤں کی طرف، اپنے سموں کی طرف، امام نے دیکھا کہ وہ بچی سموں سے لپٹی ہوئی ہے
اور گھوڑے سے یہ گریہ وزاری کر رہی ہے کہ میرے بابا کو قتل گاہ میں نہ لے جا۔ آقا نے پھر بچی کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا، رخصت کیا اور تشریف لے گئے، بے پناہ جہاد کیا۔ اور جب آپ کی شہادت ہو گئی، میں یہ جملہ کیسے عرض کروں، آقا کے وفادار راہوار نے اپنی پیشانی خون حسینی میں رنگین کی اور خیمہ گاہ کے سامنے آیا دروازے پر۔ پہلے تو گھوڑے کی ٹاپوں کو سن کر ہی خیمے کے اندر سکینہ نے کہا پھوپھی اماں بابا آ گئے، یعنی گویا بچی خوش ہو رہی ہے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ بابا مرنے کے لیے جا رہے ہیں مگر بابا آ گئے۔ ام کلثوم نے سنا، رباب نے سنا، سب نے سنا، بچی کہہ رہی ہے، سکینہ کہہ رہی ہے بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ تمام بیویاں جب در خیمہ پہ آئیں تو دیکھا کہ فرس کی پشت خالی ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں اور فرس کی پیشانی آقا کے لہو سے رنگین ہے۔ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ کیا ماتم تھا؟ بس کربلا کے بن میں وہ پہلا اور آخری ماتم تھا جو بیویوں کو ماتم کرنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں کوئی نوحہ کرتا تھا، کوئی ماتم کرتا تھا تو درے لگائے جاتے تھے۔ بیبیاں ماتم کر رہی ہیں، بیبیاں نالہ و زاری میں مشغول ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا حلقہ ماتم میں سکینہ نہیں ہے، اتنی محبت کرنے والی سکینہ حلقہ ماتم میں نظر نہیں آئی۔ پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ ساکت، چہرے کا رنگ متغیر ہے، بچی ساکت ہے، جامد ہے، آنکھیں جمی ہوئی ہیں فرس کے اوپر، آنکھیں پشت فرس پہ جمی ہوئی ہیں۔ جہاں ہمیشہ بابا ہوتے تھے وہاں اب بابا نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن بچی خاموش ہے، بچی خاموش ہے۔ ذرا احساس دیکھیے گا کس فکر میں ہے بچی، اپنی پیاس بھول گئی ہے یہ بچی، اپنی تکلیف بھول گئی ہے یہ بچی۔ ادھر جناب زینب نے بچی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا رباب ارے تمہیں خیال ہے دیکھو سکینہ کا کیا حال ہے۔ اس وقت سکینہ کا رونا بہت ضروری ہے، اس وقت سکینہ کا ماتم کرنا بہت ضروری ہے۔ ام کلثوم ذرا سکینہ کی طرف توجہ کرو۔ بیبیاں آئیں، سکینہ کو بلایا اور سکینہ کوہ وقار بن گئی ہے اس وقت۔ آہستہ آہستہ قدموں سے بچی آگے بڑھی، آہستہ آہستہ قدموں سے۔ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے سموں سے لپٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کے فرس نے بھی اپنی گردن جھکا دی۔ بچی نے اپنے ہاتھ فرس کی گردن میں ڈالے اور عجب سوال کیا میرے بابا کے وفادار راہوار اتنا بتا دے حل سقیا بی ام قتلوہ عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار یہ عزادار، یہ مومنین، یہ آقا حسین کے نام پہ جمع ہونے والے، پروردگار ان سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ اور ان کے دامن زندگی کو دنیا و آخرت کی سعادتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہماری امت کے اندر ذمہ دار، خدا کا خوف رکھنے والے، سچے علماء کی کثرت فرما۔ پروردگار جو علماء ہیں، جو مراجع تقلید ہیں، مرجعیات رشیدہ ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار رہبر انقلاب اسلامی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار روئے زمین پر امن و امان قائم فرما دے۔ پروردگار ظالمین کے دست نحس کو کوتاہ فرما۔ پروردگار ظالمین کے سایہ نحس سے اس روئے زمین کو پاک کر دے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔